ناظرین کرام، آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جب رب تعالیٰ کسی مقام کو اپنے انعامات سے نوازنا چاہتا، وہاں کی ظلمتوں کو تاریکیوں سے بدلنا چاہتا، تو اپنے نبیوں کو مبعوث فرما کر وہاں کا مقدر جگمگا دیا جاتا۔ پھر سرزمین حجاز پر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے سلسلہ نبوت مکمل ہوا، یعنی آپ سب سے آخری نبی، آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، ختم نبوت ہو گئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین کرام، جس کے بعد یہ کرم و انعام اولیاء کرام کے ذریعے ہونے لگے، کام تو ہونا تھا نا، وہ پیغام جو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لائے، اس پیغام کو صبح قیامت تک جانا ہے نا۔ اب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ انعام و اکرام کا دروازہ اپنے ولیوں پر کھولا کہ وہ امت کی اصلاح کرے۔ چنانچہ ہند کی سرزمین پر نظر الہی ہوئی تو رب تعالیٰ نے اس مقام پر اپنی نوازشات کا وسیلہ اس ہستی کو بنایا کہ جس نے اپنے کردار، اپنے گفتار، اپنے واعظ اور اپنے کلام سے اس سرزمین کو اسلام کا قلعہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ لاکھوں بھٹکے ہوئے نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والوں کو قرب الہی کی حقیقی لذتوں سے روشناس کروایا، جن کی خدمات دینیہ ایسی کہ لقب ہی معین الدین، یعنی دین کا مددگار ہو گیا۔ جی ہاں ناظرین، یہ عظیم ہستی سلطان الہند، شیخ المشائخ، تاج الاولیاء، عطائے رسول، خواجہ خواجگاہ، خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ ناظرین کرام، خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کی حکومت کا قبضہ زمینوں پر نہیں بلکہ قلوب و اذہان پر تھا، جس کا حصول ہتھیاروں اور تلواروں سے نہیں بلکہ کردار و اخلاق سے ہوا۔ آپ کی خانقاہ امیر و غریب، شاہ و گدا اور پریشان حال لوگوں کے لیے پناہ گاہ، تو ٹوٹے ہوئے دلوں اور بے سہاروں کے لیے سہارا تھی۔ آپ کے دسترخوان پر بیٹھنے والا فقیر بھی ایسی عزت و تکریم پاتا کہ خود کو شاہوں کی فہرست میں گمان کرتا۔ آپ کی خاموشی میں انقلاب، نرم لہجے میں پہاڑوں جیسا مضبوط پیغام، سادہ لباس میں اعلیٰ فقیری اور نیچی نگاہوں میں بلند بصیرت، غرض ایسی اعلیٰ شخصیت کہ جب کوئی صحبت پاتا، گفتار سنتا، لباس دیکھتا اور نگاہیں محسوس کرتا تو ایسی روحانیت سے لبریز ہوتا کہ قلب و نگاہ کی سیاہی دھل جاتی اور آن ہی آن میں بارگاہ الہی میں مقامات طے کر لیتا۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کا ہی فیضان تھا کہ سرزمین ہند کو قطب الدین بختیار کاکی، قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ اور دیگر کئی صوفیاء کی روحانیت نصیب ہوئی۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ دین نفرت سے نہیں محبت سے پھیلتا ہے، نیکی کا راستہ سختی سے نہیں بلکہ انصاف سے، تحمل اور اخلاق سے کھلتا ہے۔ لوگوں کے دل جیتنے کے لیے تکبر نہیں بلکہ خدمت کرنا ضروری ہے۔ خواجہ صاحب کی خانقاہ صرف عبادت گاہ نہیں تھی بلکہ انسانیت کی تربیت گاہ، غریبوں کی پناہ گاہ اور اللہ والوں کی جائے فیضان تھی۔ وہاں آنے والا ہر شخص یہ محسوس کرتا کہ جیسے کوئی اس کی زندگی سے بوجھ اتار رہا ہے، جیسے دعا کا دروازہ خود اس پر کھل رہا ہے۔ محترم ناظرین، آج کے اس پراگندہ ماحول، نفرتوں کی آندھیوں اور اضطراب کے زمانے میں خواجہ غریب نواز کا پیغام ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے